بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں مذہب اور دھرم پر بات کرنا آسان کام نہیں رہا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور کبھی کبھی طنز بھی کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی عالم دین سکون سے، دلیل کے ساتھ اور بغیر غصے کے بات کرے تو وہ فوراً سب کی توجہ کا مرکز بن جایا کرتا ہے۔ مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی ایک ایسی ہی شخصیت ہے۔ یہ نہ صرف عالم دین ہے بلکہ ایک ایسے شخص ہیں جو سوچنے والوں سے بات کرنا جانتے ہیں۔ ان کا انداز نہ تو سخت ہے، نہ چیخنے والا، نہ ہی دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی جلدی میں ہوتا ہے۔ وہ بات کو سمجھتے ہیں، پھر بات کو سمجھاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی کی بائیوگرافی اور سوانح کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رکھیں کہ مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی کا تعلق ایک معزز اور شریف خاندان سے ہے۔ ان کا خاندان تاریخی طور پر کلکتہ یعنی انڈیا سے جڑا ہوا ہے۔ کلکتہ بر صغیر کا ایک اہم علمی اور تہذیبی مرکز رہا ہے، جہاں مسلمانوں میں تعلیم، ادب اور سنجیدہ فکر کی روایت پائی جاتی تھی۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والے افراد عام طور پر گفتگو میں سنجیدہ ہوتے ہیں، اختلاف کو برداشت کرنا جانتے ہیں، بات دلیل سے کرتے ہیں۔ یہ تمام خوبیاں مفتی شمائل ندوی کی شخصیت میں بھی نظر آتی ہیں۔ مفتی شمائل ندوی نے اپنی شروع کی تعلیم گھر پر ہی رہ کر حاصل کی۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ گھر کا ماحول بچے کی سوچ بنانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ گھر میں دینی تعلیم کا مطلب صرف کتابیں ہی پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ بڑوں کا ادب، بات سننے کی عادت، سوال پوچھنے کی آزادی، یہ سب چیزیں ان کی فکری بنیاد بنی۔ اسی لیے وہ بعد میں سوال کرنے والوں کو ڈانٹتے نہیں بلکہ ان کو بات سمجھاتے اور سنتے بھی ہیں۔ اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا سلیکشن کیا۔ ندوۃ العلماء یہ کوئی عام مدرسہ نہیں ہے، یہ ادارہ اس سوچ کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ دین کو نئی دنیا کے سوالات کے ساتھ سمجھایا جائے۔ علماء صرف فتویٰ دینے والے نہ ہوں بلکہ سوچنے والے بھی ہوں، پرانی روایت کو نئی زبان میں بیان کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ندوے سے نکلنے والے علماء عام طور پر بات چیت اور ڈیبیٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ ندوۃ العلماء کا فکری تعلق علامہ شبلی نعمانی سے جڑا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ علامہ شبلی نعمانی خود ایک ایسے عالم دین تھے جو ہسٹری، عقل اور دین کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ مفتی شمائل ندوی کی گفتگو میں بھی یہی انداز دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہسٹری کو اس کے زمانے کے حساب سے دیکھتے ہیں، دین کو عقل کا دشمن نہیں سمجھتے، اختلاف کرنے والوں کو دشمن نہیں بناتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بات سن کر لوگ غصہ نہیں ہوتے بلکہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کا نوجوان وہ سوال نہیں کرتا جو 100 سال پہلے کیے جاتے تھے۔ آج کے سوال کچھ اس طرح ہوتے ہیں: خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ مذہب اور سائنس میں ٹکراؤ کیوں لگتا ہے؟ اسلام پر لگنے والے اعتراضات کا کیا جواب ہے؟ مفتی شمائل ندوی نے ان سوالوں سے منہ نہیں موڑا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سوال ہی غلط ہے بلکہ کہا کہ سوال کو سمجھو پھر جواب دو۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے وحیین فاؤنڈیشن کے ذریعے دینی اور تعلیمی کام شروع کیا۔ اس فاؤنڈیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام کو آسان زبان میں بیان کیا جائے اور پیش کیا جائے۔ نوجوانوں کے ذہنی سوالات کا جواب دینا جذباتی تقریروں کے بجائے سمجھدار گفتگو کو پھیلا دینا ہے۔ یہ ادارہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، صرف سننا نہیں چاہتے۔ آج سوشل میڈیا پر دین کے نام پر بہت شور ہے، کوئی چیخ رہا ہے اور خاص طور پر ڈیبیٹ کے نام پر کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی دوسروں کو کافر کہہ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں مفتی شمائل ندوی کی ویڈیو الگ ہی نظر آتی ہے۔ ان کی گفتگو میں آواز دھیمی ہوتی ہے، الفاظ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، کسی پر حملہ نہیں کرتے۔ اسی لیے ان کی بات وہ لوگ بھی سنتے ہیں جو مذہبی نہیں ہوتے۔ مفتی شمائل ندوی کو سب سے زیادہ شہرت اس وقت ملی جب ان کی جاوید اختر کے ساتھ خدا کے وجود پر ڈیبیٹ ہوئی۔ یہ ڈیبیٹ اس لیے خاص تھی کیونکہ ٹاپک بہت حساس تھا۔ جاوید اختر ایک معروف اور تنقیدی سوچ رکھنے والے شخصیت ہیں۔ لاکھوں لوگوں نے یہ گفتگو اور یہ ڈیبیٹ دیکھی۔ اس ڈیبیٹ میں مفتی شمائل ندوی نے غصہ نہیں کیا، طنز کا جواب طنز سے نہیں دیا، دلیل کے ساتھ بات کی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیبیٹ کو مذہبی اور غیر مذہبی دونوں طرح کے لوگوں نے سراہا ہے۔ اگر ان کے انداز کو سادہ الفاظ میں سمجھایا جائے تو یہ چیختے نہیں، ڈراتے نہیں، سناتے نہیں بلکہ سمجھاتے ہیں۔ یہی انداز آج کے دور میں اپنے آپ کو خاص بناتا ہے۔ مفتی شمائل ندوی کی ایک مشہور کتاب ہے مسئلہ غلامی اور اسلام۔ ایک اہم اور مشکل ٹاپک پر لکھی گئی یہ کتاب ہے۔
غلام ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر اکثر لوگ یا تو خاموش رہتے ہیں یا بغیر تحقیق کے دفاع کرتے ہیں، لیکن اس کتاب میں ہسٹری کو صاف طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اسلام کا موقف وضاحت سے سمجھایا گیا ہے، اخلاقی اور اختلافی سوالات سے بھاگا نہیں گیا ہے۔ یہ کتاب ان کی سنجیدہ علمی کی سوچ کی مثال ہے۔ فکری طور پر انہیں سنی حنفی دیوبندی کہا جاتا ہے، مگر وہ خود کو صرف ایک خانے میں بند نہیں کرتے۔ ان کی اصل پہچان یہ ہے کہ دلیل سے بات کرتے ہیں، اختلاف کو برداشت کرتے ہیں اور ڈیبیٹ پر شاندار پکڑ رکھتے ہیں اور کمانڈ رکھتے ہیں۔ آج جب مذہب کے نام پر یا تو سختی ہے یا خاموشی، ایسے وقت میں مفتی شمائل لدوی جیسے لوگ بہت ضروری ہیں۔ وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دین اور عقل ساتھ چل سکتے ہیں، سوال ایمان کا دشمن نہیں، بات چیت نفرت سے بہتر ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ مفتی شمائل احمد ندوی عصر حاضر کے یعنی موجودہ دور کے ان چند سلیکٹ علماء میں سے ہیں جو دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا شاندار حوصلہ رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔